زندگی ہے، دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے، یہ دل کی روشنی ہے۔ پڑھو قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے، لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوا کرتا ہے، اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بارونق اور بابرکت بنانے کے لیے یہ قرآنی سلسلہ کہ جس میں آج ہم جس سورہ مبارک کے بارے میں گفتگو کریں گے، یہ قرآنی سورہ ہے، سورہ مبارکہ نحل۔ قرآن کریم کے اندر مختلف سورے مختلف مخلوقات کے نام کے اوپر ہے، جن میں سے جانوروں کے نام ہیں، حشرات الارض کے نام کے اوپر۔ ان میں سے ہی ایک سورہ مبارکہ نحل۔ نحل بنیادی طور پر عربی لغت کے اندر کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہ 16واں سورہ ہے، 128 آیتوں پر مشتمل ہے، 16 رکوع ہیں اس کے اندر، اور مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوا۔ اس سورہ کا جو اہم ترین پیغام ہے، اس سورہ کا ایک اور نام سورہ مبارکہ انعام بھی ہے، یعنی نعمتوں کے تذکرے والا سورہ۔ پروردگار عالم اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہ باور کراتا ہے، جو جملہ زبا زد عام ہے، کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو، اور حقیقت بھی یہی ہے، اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس سورہ کے اندر پروردگار عالم نے بنی نوع انسانیت کو جتنی نعمتیں دی ہیں، جانوروں کی صورت کے اندر، غذا کی صورت کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور انسان کے اس ماحول کا تذکرہ کیا ہے کہ خدا نے کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو انسان کے لیے مہیا کیا، کہ جانوروں کو پروردگار عالم نے پیدا کیا، ان جانوروں کو انسان کی خوراک کا سبب بنایا، ان جانوروں کو سواری کا ذریعہ بنایا، کہ جس کے ذریعے سے انسان ان مقامات تک جہاں پر وہ نہیں پہنچ پاتا جانوروں کا سہارا لیتا ہے۔ سمندر کی مخلوقات کو بنایا، اور سمندر کی مخلوقات کے اندر تازہ ترین لذیذ ترین گوشت انسان کے لیے رکھا۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں پروردگار نے دی۔ پروردگار عالم نے اس روئے زمین پر چٹانوں کو بنایا اور پہاڑوں کو بنایا، کہ جن کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کے راستے ملا کرتے ہیں، اور آنے جانے کے راستے ملا کرتے ہیں۔ اور پھر پروردگار عالم نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ پروردگار عالم کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق وہ ہے شہد کی مکھی۔ توحید کا در حقیقت اس سے بہتر انداز آپ کو کسی اور مقام پر نہیں ملے گا، کہ پروردگار عالم شہد کی مکھی کو یہ الہام کرتا ہے کہ جاؤ مختلف پھلوں اور مختلف ثمرات، ان کی جڑوں سے کچھ پیو، رس کو چوسو، اور اپنی غذا کا سبب فراہم کرو۔ یہ شہد کی مکھی جاتی ہے اور اپنی غذا کا سبب فراہم کرتی ہے، اور پھر اس شہد کی مکھی سے شہد ملتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے جو اس شہد کی اس چھوٹی سی مکھی کے پیٹ کے اندر مختلف رنگ، مختلف ذائقے کے شہد کو پیدا کر رہا ہے؟ یہ وہ خلاق کائنات ہے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اور پھر پروردگار عالم اس انداز سے مخاطب ہوتا ہے، اعمال صالح کرو، پروردگار عالم تمہیں حیات طیبہ عطا کرے گا، اور لوگوں کے لیے تمہیں ایک نمونہ بنا کر پیش کرے گا۔ یہ وہ مبارک سورہ ہے کہ جس کے بارے میں علماء ریکمنڈ کرتے ہیں کہ اپنے رزق کی فراوانی کے لیے، معاش کی فراوانی کے لیے اس سورہ کی تلاوت کی جائے۔ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر کا یہ ارشاد کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا، پروردگار اپنی دی ہوئی نعمتوں کا حساب اس سے نہیں لے گا۔ یوں ہر نعمتوں کا حساب ہے، لیکن اس سورہ کے سبب پروردگار عالم ان نعمتوں کے حساب میں بھی ایک مرتبہ اس شخص کو آسانی فراہم کرے گا۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر مہینے اس سورہ کی تلاوت کرے گا، اس کے قرض دنیا کے اندر ہی ختم ہو جائیں گے، مقروض اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا، اور وہ 70 قسم کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔
جس میں سے کم ترین جو بیماری یا بلا ہے وہ دیوانگی کا مرض ہے، جذام ہے، برس ہے، کہ 70 قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ کم ترین یہ بیماریاں ہیں، نہ جانے کتنی اور بیماریوں سے پروردگار محفوظ رکھے گا، اور اس کا ٹھکانہ بہشت کے اندر، جنت عدن کے اندر ہوگا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد